اتنی رات ہو گئی ہے اور آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ قائم دادا جان کے کمرے سے کافی دیر بعد واپس اپنے کمرے میں آیا تھا، مگر ماہین کو کمرے میں ٹہلتا دیکھ کر دروازہ بند کرتا ہوا پریشان لہجے میں اسے پوچھنے لگا، جی میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ آپ تھوڑی دیر کا کہہ کر اتنی دیر بعد آئے ہیں تو اس لیے فکر ہو رہی تھی آپ کی۔ ماہین کا انداز تھوڑا خفا خفا سا تھا۔ قائم کو وہ آج بیویوں کی طرح شور کے دیر سے آنے پر روٹھی روٹھی سی لگی تھی۔ بے ساختہ ماہین کے انداز پر اس کے لب مسکرائے تھے اور وہ فاصلہ مٹاتے ہوئے بالکل ماہین کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ اچھا، تو آپ میرا ویٹ کر رہی تھیں؟ قائم نے چہرے کو سنجیدہ کرتے ہوئے ماہین کو مکمل اپنے حصار میں لیتے ہوئے ذو معنی سے انداز میں پوچھا، جبکہ ماہین تو قائم کے بدلے ہوئے لہجے اور انداز پر سٹ پٹا گئی۔ مزید قائم کا نرم لمس اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ وہ نہیں، میں تو بس ویسے ہی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ قائم کی گرفت اتنی بھی نرم نہیں تھی کہ وہ خود کو اس کے حصار سے بآسانی نکال سکتی، مگر اس نے کوشش بھی نہ کی تھی، کیونکہ وہ ان دونوں کے درمیان رشتے کے تقاضوں کو سمجھتی تھی۔ آواز تو جیسے اس کے حلق سے نکلنے سے ہی انکاری تھی۔ نگاہیں خود بخود جھک گئی تھیں۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے تو آپ میرا انتظار کر رہی تھیں، اور اب جب کہ میں آپ کے بہت قریب ہوں تو آپ کو نیند آ رہی ہے۔ قائم اس کے چہرے پر جھکتا شوخ انداز میں بولا تھا۔ 1 ہفتے بعد ہمارا ولیمہ ہے، قائم نے اسے مطلع کیا، جبکہ وہ کچھ بول نہ سکی اور ہنوز اس کے سینے سے لگی رہی۔ ایک مشکل ترین رات کے بعد صبح کی روشنی کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہو رہی تھی، جبکہ معصومہ نڈھال سی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ سیاہ لمبے ریشمی بال چٹیا سے نکلے بے ترتیب سے پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ رات سے اپنی بگڑی حالت سمجھنے سے قاصر تھی۔ اب تو اس سے 2 قدم چل کر واش روم تک جانے کی بھی سکت نہ رہی تھی باقی۔ کئی مرتبہ دل میں خیال آیا کہ بازل کو کال کر کے گھر بلا لے، مگر پھر انا بیچ میں آ جاتی تھی۔ اسے بازل پر اب بھی شدید غصہ آ رہا تھا کہ وہ آج رات بھی جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اتنی تلخ کلامی کے بعد اگر وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا تو کم از کم آج تو کہیں نہ جاتا بلکہ اس کے ساتھ رہتا، مگر بازل نے تو کال یا میسج تک نہیں کیا تھا۔ مسئلہ تو یہی تھا نا کہ وہ بغیر بتائے اسے کئی دن تک غائب رہتا تھا۔ اسی لیے تو معصومہ اب اس سے مزید برہم ہو رہی تھی۔ ایک طبیعت کا بوجھل پن تھا کہ کچھ بھی اچھا نہ لگ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ بازل کی آنکھوں کی سچائی پر یقین ہر صورت کرتی تھی، مگر اسے بازل کی زبان سے حقیقت سننی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ گزشتہ شب وہ بازل سے بے حد تلخ انداز میں بات کر چکی ہے، جس پر اسے پشیمانی بھی تھی، مگر وہ اس وقت فقط بازل کی زبان سے حقیقت سننا چاہتی تھی جو وہ بتانے سے گریز برت رہا تھا۔ اسے اپنے اور بازل کے رشتے پر مان تھا، اور بلا شبہ یہ مان بازل شیرازی کا ہی بخشا ہوا تھا، جو مرد ہونے کے باوجود ہمیشہ جھکتا تھا، مگر معصومہ کا ارادہ کبھی بھی اسے اپنے سامنے جھکانے کا نہ تھا۔ لیکن حالات ان دونوں کو اس موڑ پر لے آئے تھے۔ بہرحال اسے بازل کے ساتھ رہتے ہوئے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ بازل شیرازی کبھی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جو شخص اپنی بیوی کو اس قدر عزت اور احترام دیتا ہو، وہ شخص کیسے کسی کے باپ بھائی کو قتل کر سکتا ہے؟ یقیناً بازل جیسے مرد صحیح معنوں میں مرد کہلانے کے لائق ہوتے ہیں، اور بلا شبہ معصومہ اپنی خوش نصیبی پر خدا کی شکر گزار رہتی تھی، مگر فی الوقت اسے بازل کے منہ سے حقیقت سننی تھی۔ ابھی وہ بیڈ پر نڈھال سی لیٹی دیوار کو دیکھتی اپنی سوچوں میں گم تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ معصومہ نے ہمت کر کے بیڈ پر پڑا دوپٹہ اپنے شانوں اور سر پر اوڑھا اور دیوار کا سہارا لے کر دروازہ کھولا تو سامنے نوشین صاحبہ کو دیکھ کر وہ انہیں راستہ دیتی پورا دروازہ کھول کر دروازے کو تھامے بمشکل کھڑی رہی، جبکہ نوشین صاحبہ معصومہ کی حالت دیکھ کر یکدم پریشان ہو گئی تھیں۔ معصومہ کا شاداب اور شفاف سا چہرہ زرد تھا، آنکھوں کی سرخی اور بوجھل پن بہت زیادہ رونے اور ساری رات جاگنے کا اندیشہ دے رہی تھی۔ نوشین صاحبہ نے لپک کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ آخر کو اپنی اولاد کی طرح انہوں نے معصومہ کو پالا تھا۔ اس کی یہ حالت ان کے دل میں بہت تیزی سے تیر پیوست کر رہی تھی۔ معصومہ میری جان، میری بچی، یہ کیا حالت بنا لی ہے اپنی؟ کیا بات ہے بیٹا؟ میری بچی اتنی کم ہمت تو نہیں تھی کبھی بھی جو کسی بات کو اس قدر اپنے اوپر سوار کر لے۔ پھر اس حالت کی وجہ اور بازل کہاں پر ہے؟ نوشین صاحبہ بہت سارے سوال ایک ساتھ کرتی، دروازہ بند کر کے معصومہ کو سہارا دیتی ہوئی بیڈ پر بٹھاتی، لہجے میں فکر مندی اور محبت لیے پوچھ رہی تھی،
جبکہ معصومہ بمشکل ان کے سینے سے سر اٹھا کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ کیا ہوا ہے میری بچی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ معصومہ کا مرجھایا ہوا تھکا تھکا سا چہرہ دیکھتی وہ پھر سے پوچھنے لگی، جبکہ معصومہ نے بمشکل ان سے ہاتھ چھڑا کر اپنا ہاتھ منہ پر رکھا اور بمشکل چلتی واش روم کی جانب بڑھی، جبکہ نوشین صاحبہ بھی اس کے پیچھے لپکیں۔ واش روم معصومہ کو واش بیسن پر جھکا دیکھ کر پہلے ان کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات ابھرے، پھر معصومہ کو چہرے پر پانی چھپکتے دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ یہ کب سے ہو رہی ہے طبیعت ایسے بیٹا؟ معصومہ کو دوبارہ کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے انہوں نے پوچھا، جبکہ لب ابھی بھی ان کے مسکرا رہے تھے۔ پتہ نہیں پھپھو، کل صبح سے ایسی ہی طبیعت ہو رہی تھی اور رات تو بہت مشکل سے گزری ہے۔ معصومہ تو عاجز آ گئی تھی، ایک تو بازل سے لڑائی ہو گئی، دوسرا ایسی طبیعت نے اب اسے حقیقتاً چڑچڑا کر دیا تھا۔ بیڈ پر بیٹھتی رونے کے سے انداز میں بولی تھی، بیٹا گھبراؤ نہیں تم، ایسی حالت میں ایسا ہو جاتا ہے۔ بازل کہاں پر ہے؟ اسے بولو تمہیں ہسپتال لے کر جائے۔ نوشین صاحبہ مسلسل مسکراتے ہوئے معصومہ کے بال سہلاتے بول رہی تھی، جبکہ معصومہ نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ کیا مطلب پھپھو؟ معصومہ نے ٹھٹک کر انہیں دیکھا تھا، ناسمجھی اس کے لہجے میں واضح تھی۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ تم امید سے ہو، مگر تم بازل کو کال کرو، وہ تمہیں چیک کروا لائے۔ نوشین صاحبہ اس کا ماتھا چومتی بے حد خوشی لیے بول رہی تھی لہجے میں، جبکہ معصومہ پر جیسے سکتہ سا طاری ہو گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ نہیں پھپھو جان، آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ معصومہ نے اپنی بوجھل آنکھیں پوری طرح کھول کر اب ان کا مسکراتا چہرہ دیکھا اور ہچکچاتے ہوئے بولی، بیٹا میں تو اپنی عمر اور تجربے کی بنا پر کہہ رہی ہوں، بہرحال تم بازل کے ساتھ جا کر چیک کروا لو۔ وہ ہنوز چہرے پر مسکراہٹ لیے بول رہی تھی، جبکہ معصومہ ابھی بھی بے یقینی کی کیفیت سے انہیں تکتی جا رہی تھی۔ آپ چلیں گی میرے ساتھ ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے؟ کچھ سنبھل کر وہ گویا ہوئی تھی، جبکہ دل اس کا بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ارے بیٹا میں کیا کروں گی جا کر، تم بازل کے ساتھ جاؤ، ایسے وقت میں شوہر کو بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ نوشین صاحبہ اب اسے سمجھانے لگی تھی، جبکہ معصومہ نے اب بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا لی تھی۔ نہیں پھپھو جان پلیز آپ چلیں نا میرے ساتھ، معصومہ نڈھال سی التجائیہ انداز میں بولی تھی۔ ارے بازل کا فرض ہے تمہیں لے کر جانا، تم اسے اپنے پاس بلاؤ بیٹا، جلدی کرو، دیکھو کیا حال ہو گیا ہے اس سے پہلے کہ زیادہ طبیعت بگڑے۔ چلو شاباش۔ وہ بھی معصومہ کو ساتھ بیٹھتے ہوئے اسے گویا ہوئی تھی۔ پھپھو جان پلیز آپ چلیں نا، پلیز مجھ سے اب بیٹھا بھی نہیں جا رہا، وہ آنے میں پتہ نہیں کتنی دیر لگائیں گے، پلیز آپ چلیں نا۔ معصومہ ان کا ہاتھ تھامتی التجا کر رہی تھی، جبکہ نوشین صاحبہ اس کی معصومیت پر بے اختیار اس کا ماتھا چوم گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اماں سے اجازت لے کر آتی ہوں۔ نہیں پھپھو جان پلیز، ابھی کسی سے اس بارے میں ذکر مت کیجیے گا، جب کنفرم ہو جائے گی بات تو پھر بتا دیجیے گا۔ اور اجازت میں مرشد صاحب سے کال یا میسج پر لے لیتی ہوں، پلیز دادی جان سے کچھ مت کہیے گا۔ معصومہ ان کی بات کاٹتی جلدی سے گویا ہوئی تھی، جبکہ نوشین صاحبہ اس کی بات پر مسکرائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر بازل سے اجازت ضرور لے لینا، نہیں تو معلوم ہے نا جو عورت جی معلوم ہے، جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، مگر شوہر آرام اور اطمینان سے کئی رات بغیر بیوی کو بتائے باہر گزار سکتا ہے۔ معصومہ ان کی بات کاٹتی تابیداری سے بول رہی تھی، جبکہ آخری بات اس نے جل کر دل میں کہی تھی۔ ہاں شاباش میری بچی، چلو تم ہمت کر کے تیار ہو جاؤ، میں بھی چادر لے کر آتی ہوں۔ نوشین صاحبہ بیڈ سے اٹھتی اس کے سر پر بوسہ دے کر کمرے سے باہر نکل گئیں، جبکہ معصومہ نے بجھے دل کے ساتھ سائڈ ٹیبل پر پڑا سیل فون اٹھا کر بازل کے نمبر پر میسج ٹائپ کرنا شروع کیا۔ میں پھپھو کے ساتھ ہاسپٹل جا رہی ہوں۔ میسج پر اس نے بازل سے اجازت طلب کرنے کی بجائے اپنے عمل سے مطلع کیا تھا۔ وہ تو اکثر پھپھو جان کے ساتھ ان کی شوگر چیک اپ کے لیے ہاسپٹل جاتی رہتی تھی۔ میسج سینڈ کر کے اس نے سر بیڈ کی پشت سے لگا لیا اور آنکھیں موند لیں۔ ٹھیک 2 منٹ کے بعد میسج ٹون بجی تو معصومہ نے آنکھیں وا کر کے ہاتھ میں تھاما ہوا سیل فون دیکھا اور میسج اوپن کرنے لگی۔ اوکے جانا، 2 لفظی جواب پڑھ کر وہ چند پل اسکرین کو گھورتی رہی، پھر ہمت کر کے اٹھی اور الماری سے اپنا جوڑا نکال کر تبدیل کرنے چلی گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی باہر چلتی دنیا کو کھڑکی سے گھور رہی تھی۔ ڈاکٹر کی تصدیق پر بھی وہ جانے کیوں خاموش سی ہو گئی تھی۔ یہ خبر ہر عورت کے لیے کس قدر خوش کن ہوتی ہے، مگر معصومہ کا دل جانے کیوں تیز دھڑک رہا تھا۔
بلا شبہ وہ ماں بننے کی خبر سن کر خوش تھی، مگر اس کے اور بازل کے درمیان ہوئی کشیدگی کے باعث وہ یقیناً بازل سے نالاں تھی، اسی لیے خوشی مدھم پڑ رہی تھی۔ معصومہ جانتی ہو یہ خبر شیرازی ہاؤس میں پھیلی اداسی کو معدوم کر دے گی۔ یہ خبر سنتے ہی ابا جان کس قدر خوش ہوں گے۔ مجھے تو سوچ کر ہی بہت خوشی ہو رہی ہے، دیکھنا تم، آج تو جشن منایا جائے گا شیرازی ہاؤس میں۔ معصومہ کو کھڑکی سے باہر تکتا دیکھ کر نوشین صاحبہ نے اس کی گود میں پڑے ہاتھ کو تھام کر بہت اشتیاق سے کہا۔ خوشی ان کے چہرے اور انداز دونوں سے ظاہر ہو رہی تھی، جبکہ معصومہ نے اپنی اداس آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ پھپھو جان ایک بات مانیں گی؟ معصومہ اپنا رخ ان کی سمت کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ گاڑی شیرازی ہاؤس پہنچنے ہی والی تھی۔ ہاں میری جان، میری بیٹی کچھ کہے اور میں ٹال دوں، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ انہوں نے لاڈ کرتے ہوئے الٹا ہی اس سے سوال کیا تھا۔ پہلے وعدہ کریں کہ میری بات سننے کے بعد ماننے سے انکار نہیں کریں گی آپ پلیز، معصومہ ایک حتمی فیصلہ کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں دیکھتی کہہ رہی تھی۔ ارے ایسی کون سی بات ہے جو میری بیٹی وعدے لے رہی ہے مجھ سے؟ انہوں نے استفسار کیا تھا، جبکہ معصومہ نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ پلیز پھپھو جان، پہلے وعدہ کریں، معصومہ التجا کر رہی تھی ان سے، جبکہ نوشین صاحبہ نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ پلیز یہ بات کسی سے مت کہیے گا، میرا مطلب ہے میں کچھ دنوں تک خود ہی بتا دوں گی، مگر پلیز ابھی نہیں۔ معصومہ ان سے نگاہیں چراتی بولی، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اچھا اب سمجھی، تم پہلے بازل کو بتانا چاہتی ہو، ہے نا؟ پہلے تو نوشین صاحبہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا، پھر ذہن میں آئے خیال کو معصومہ سے کہنے لگی، جبکہ ان کی بات پر معصومہ نے نگاہیں چرا کر نفی میں سر ہلایا۔ پھپھو جان، مرشد صاحب سے کچھ حساب مانگے ہیں میں نے، جب تک وہ مجھے میرے ہر سوال کا جواب نہیں دے دیتے میں یہ بات ان سے مخفی رکھنا چاہتی ہوں، معصومہ دو ٹوک انداز میں بولی تھی، جبکہ نوشین صاحبہ تو اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ اتنی بڑی بات عام سے انداز میں کیسے کہہ رہی تھی؟ کیا مطلب ہے معصومہ اس بات کا؟ ٹھیک ہے، اگر تمہارے اور بازل کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے تو یہ تو ہر میاں بیوی میں ہوتا رہتا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم بازل کو اتنی بڑی خوشی سے محروم رکھو، یہ اس کا حق ہے، اس کی اولاد ہے وہ لہجے میں حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے گویا ہوئی تھی۔ پلیز پھپھو جان، معصومہ آپ کے ان کے دونوں ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ معصومہ یہ بات ایسی نہیں ہے جو تم چھپا سکو، کیوں بے وقوفی پر اتر آئی ہو؟ تم سے ایسی حماقت کی ہرگز امید نہیں تھی مجھے۔ نوشین صاحبہ نے افسوس سے اسے دیکھا تھا۔ میں جانتی ہوں میں زیادہ دن یہ بات نہیں چھپا سکتی، مگر پلیز آپ کسی سے کچھ مت کہیے گا، پلیز پھپھو جان، یقین رکھیں میں جو کر رہی ہوں بہت سوچ سمجھ کے کر رہی ہوں۔ معصومہ انہیں یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ نوشین صاحبہ نے ان سے کچھ کہنا چاہا۔ جب معصومہ پھر سے بولی، آپ نے وعدہ کیا ہے پھپھو جان، معصومہ انہیں ان کا وعدہ یاد کرواتی ہوئی بولی، جبکہ نوشین صاحبہ ایک بے بس نگاہ اس پر ڈال کر شیرازی ہاؤس میں آرو کی گاڑی سے اتر گئیں۔ معصومہ جانتی تھی اب وہ کسی سے کچھ نہیں کہیں گی، وہ بھی گاڑی کا دروازہ کھولتی باہر نکلی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی چادر کو مزید خود پر درست کرتی اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ یہ خوشخبری بازل کو اس وقت تک نہیں بتائے گی جب تک بازل اس کے ہر سوال کا جواب نہیں دے دیتا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بازل کو نہ بتا کر کتنی بڑی غلطی کر رہی تھی۔ ایک ہفتہ ہونے والا تھا مگر بازل گھر نہیں آیا تھا، جانے کیوں لاکھ نہ چاہنے کے باوجود اس کا دل بار بار بازل کے جلد آنے کی دعائیں مانگ رہا تھا اور اس کے لب آمین بھی کہہ رہے تھے۔ بلا شبہ وہ خود میں یہ نئی تبدیلی شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ ماں بننے کا احساس ہی اس قدر خوبصورت تھا کہ وہ اکیلے بیٹھے ہوئے بھی مسکرا دیتی تھی، مگر اس ایک ہفتے میں معصومہ نے خود کو محدود کر لیا تھا۔ وہ اب یونیورسٹی سے آتی تو زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزارنے لگی تھی، گھر میں سب کے پوچھنے پر وہ پڑھائی کا بہانہ بنا دیتی تھی۔ ہاں مگر ایک بات شدت سے اسے پریشان کر رہی تھی، وہ سمرا کی گمشدگی تھی۔ اس نے کتنا پتہ لگانے کی کوشش کی مگر کسی کو بھی معلوم کچھ بھی نہ تھا کہ آخر سمرا راتوں رات کہاں غائب ہو گئی ہے۔ بہرحال معصومہ جانتی تھی اس میں بازل شیرازی کا ہاتھ ہے، مگر وہ بازل کے انتظار کے سوا کچھ اور کر نہ سکتی تھی۔ اس دوران اسے بازل کی کال اور میسیجز آتے رہے مگر وہ کوئی جواب نہ دیتی تھی۔ رات کا کھانا بھی اس نے اپنے کمرے میں کھایا تھا، پھر تھوڑا سا پڑھ کر وہ کتابیں میز پر رکھ کر بیڈ پر آن لیٹی۔ گھڑی کی سوئیاں رات کے 11 بجا رہی تھیں جب دروازہ کھلنے کی آہٹ پر وہ آنکھیں کھول کر دروازے کی جانب متوجہ ہوئی اور دروازہ بند کرتے بازل کو تکنے لگی۔ بازل سیاہ شلوار قمیض پہنے کونیوں تک آستینیں موڑے ہوئے تھا،
आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता वो लेटी हुई मासूमा के पास बेड पर बैठकर उसे बगौर देखने लगा। वो ब्लैंकेट ओढ़े हुए नींद से बोझल हुई आंखों से उसे यकटुक देख रही थी। बाजिल ने बेसाख्ता झुककर उसकी पेशानी पर अपने लब रखे थे। मेरी जुदाई ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है जाना। मासूमा का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर वो लबों पर आई बेसाख्ता मुस्कुराहट को दबाता हुआ बोल रहा था, जबकि मासूमा उसकी आवाज़ सुनकर जैसे होश में आई थी और अपने ऊपर झुके बाजिल को देखकर बेख्तियार निगाहें झुका गई। लगता है हर वक्त तुमने मुझे अपने पास ही तस्वुर किया है, इसीलिए अभी भी तुम्हें ख्वाब ही लग रहा है ये सब कुछ, है ना। वो धीमी आवाज़ में सरगोशी कर रहा था, जबकि मासूमा पर तो उसकी कुर्बत और लम्स उसे पिघला रहे थे। वो पानी लाऊं आपके लिए? निगाहें झुकाकर वो बमुश्किल बोली थी। नहीं। मासूमा के सवाल पर यकलफ्जी जवाब दिया गया। खाना? वो इस बार चेहरा मोड़कर पूछ रही थी। क्या हुआ जाना, अभी तक नाराज हो? बाजिल उसका सिसकना देखकर पीछे हटा और उसके बराबर लेट गया, जबकि मासूमा ने करवट दूसरी तरफ लेकर बाजिल से रुख मोड़ लिया था। मासूमा। इस मर्तबा बाजिल की आवाज़ में सख्ती थी, मगर मासूमा ने कोई रद्द अमल ना दिया और सख्ती से आंखें नीचे लेटी रही। मसला क्या है तुम्हारे साथ मासूमा? इस बार बाजिल के लहजे के साथ उसका अंदाज भी जारहाना था। उसने मासूमा के बाजू को अपने शिकंजे में लेकर उसका रुख अपनी सिमत किया। यही सवाल अगर मैं आपसे करूं तो क्या जवाब देंगे आप? मासूमा इस बार उसकी आंखों में देखती दरुस्ती से बोली थी। सीधी तरह बात करो और अपना लहजा दुरुस्त करो। मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो मासूमा। तुम शायद मुझसे अभी वाकिफ नहीं हुई हो। मैं अगर तुम्हें इतनी ढील दे रहा हूँ ना, तो महज इसलिए कि तुम मेरी बीवी हो। बाजिल उसकी कलाई अपनी सख्त शिकंजे में लिए धाड़ रहा था और वो बारहा प्यार से मासूमा को कई बार बावर भी करवा चुका था कि तमीज़ से बात किया करे, मगर मासूमा हमेशा उसकी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा ही उठाती थी। मासूमा उसकी सुर्ख होती आंखों में आग के शोले देखती रह गई। अब बोलो क्या कह रही थी? मासूमा को हनूस खामोश पाकर वो फिर करख्त लहजे में बोला था। समरा कहाँ है? किधर गायब कर दिया है आपने उसे? मासूमा निडर होकर बोली थी, जबकि बाजिल ने एक गहरा सांस खारिज किया। कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारा इस बात से, दूर रहो इस मामले से, बाजिल हतमी अंदाज में बोला था, जबकि मासूमा ने अफसोस से उसे देखा। मेरा आपसे ताल्लुक है मुर्शिद साहब, चलें बाकी हिसाब तो पुराने हो गए, मगर आप एक हफ्ते से कहाँ थे, इस बात का जवाब चाहिए मुझे। वो उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़े बेहद दुरुस्तगी से बोली थी। मैं तुम्हारा जवाब दे नहीं हूँ और तुम्हें मेरे मामलात में दिलचस्पी रखने का कोई हक नहीं। बाजिल एक झटके से उठ बैठा था और खासी बुलंद आवाज़ में गुर्राया था। मुझे ही हक है मुर्शिद साहब, बीवी हूँ मैं आपकी। इस मर्तबा मासूमा भी उठ बैठी और दबी दबी आवाज़ में गुर्राई थी। हद में रहो मासूमा अपनी। इस बार बाजिल मासूमा के अंदाज पर तैश में आया था और उसको बाजुओं से झिंझोड़ता हुआ बोला, जबकि उसका लहजा तंबी लिए हुए था। ठीक है फिर, आप भी अपनी हद में रहें। दर्द को बर्दाश्त करती वो उसी के अंदाज में बोली थी और अपने बाजुओं को उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की तगोदो कर रही थी। मैंने कई बार तुम्हें प्यार से समझाया है मासूमा बीबी कि तमीज़ से बात किया करो, मगर लगता है तुम्हारी समझ में मेरी बातें आती ही नहीं। अब जुबान से अगर एक लफ्ज़ भी निकला ना, तो बहुत बुरा करूँगा तुम्हारे साथ। और तुम जानती हो, जो मैं कहता हूँ वो मैं कर भी गुजरता हूँ, और यकीन जानो इसके बाद मुझे पछतावा भी नहीं होगा। बाजिल उसके शाने दोनों हाथों से सख्ती से जकड़े धाड़ रहा था, जबकि मासूमा के वजूद में बाजिल के जारिहाना अंदाज पर दर्द की लहरें उठने लगी थी। आंसू आंखों से बहे जा रहे थे। आज अपनी औकात दिखा दी ना। अभी अल्फाज मासूमा की जुबान पर थे कि बाजिल ने उसकी गर्दन की पुश्त से उसे जकड़ लिया और दबाव डाला कि मासूमा दर्द की शिद्दत से करा उठी। खबरदार जो अब एक लफ्ज़ भी बोली तुम। तंबीही अंदाज में कहता वो उसे अपनी सख्त गिरफ्त से निकाल चुका था और बेड से उठकर कमरे में चक्कर काटने लगा, जबकि मासूमा उबली हुई आंखों से उसे देखती खांसने लगी। 1 मिनट से पहले मुझे सोती हुई नजर आओ तुम, और खबरदार अगर आइंदा मुझसे फजूल सवाल किए तो इससे भी ज़्यादा बुरी तरह पेश आऊँगा मैं। फ़ौरन अमल करो मेरी बात पर। गो टू स्लीप, हरी अप। कमरे के वस्त में रुककर वो निहायत सख्त अंदाज में बोला था, जबकि उसकी आंखें बेतहाशा सुर्ख हो गई थी। मासूमा इस बार वाकई सहम गई थी। मजीद बाजिल की वहशत ज़दा आंखें उसे खौफजदा कर रही थी। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर वो ब्लैंकेट सर से पांव तक अपने लरसते वजूद पर ओढ़ कर लेट गई, मगर बाजिल अब सोफे पर टांग जमाए बैठा बासानी उसकी दबी दबी सिसकियां सुन रहा था।
چہرے پر اس کے چٹانوں جیسی سختی تھی۔ سگریٹ کی شدید طلب ہونے پر وہ کمرے سے ملحقہ اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ پھر جب کافی دیر کے بعد کمرے میں داخل ہوا تو آنکھیں بے تحاشا سرخ تھیں، جو کہ اس کی بہت زیادہ سگریٹ نوشی کرنے کے باعث ہوئی تھی۔ الماری سے اپنا ایک ٹراؤزر نکال کر وہ واش روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو شرٹ سے بے نیاز فقط براؤن ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا۔ گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کرتا وہ اپنے سیل فون کو ایک نظر دیکھتا بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ بیڈ پر معصومہ کا نازک وجود اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کر رہا تھا۔ وہ بیڈ کی دوسری جانب لیٹ کر بے اختیار ہی معصومہ کے وجود کو اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ معصومہ جو کہ ابھی کچی نیند میں تھی، بازل کا اپنے سینے میں بھینچنے سے بیدار ہو گئی، مگر اس بار اس نے کوئی مزاحمت نہ کی تھی۔ جانے دونوں کب نیند کی وادیوں میں اترے تھے۔ پھر صبح جب معصومہ کی آنکھ کھلی تو خود کو ابھی بھی بازل کے حصار میں پایا۔ آنکھیں بازل کے چہرے پر جمائے وہ کئی پل اسے دیکھتی رہی تھی، پھر تھوڑا اٹھ کر بازل کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ اس کے ہاتھ پر بوسہ دے کر اپنے لبوں سے لگا کر لیٹی رہی۔ پھر سے بازل کے چہرے کو دیکھنے لگی، پھر نرمی سے بازل کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی، جبکہ بازل اپنی پیشانی معصومہ کے لبوں کا لمس محسوس کر کے ہی بیدار ہو چکا تھا، مگر ظاہر نہ کیا۔ بازل کو اس کا لمس سکون پہنچا رہا تھا۔ پھر جب وہ بازل کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے دوبارہ سو گئی تو بازل نے اپنی آنکھیں کھولی اور معصومہ کے بالوں پر اپنے لب رکھتا، مزید اس کے وجود کو خود میں بھینچتا، خود بھی اپنی آنکھیں موند گیا۔